آج ہم بات کریں گے اس سوال کے بارے میں کہ کیا میت پہ رونے سے مطلب اگر گھر والے روتے ہیں یا میت کے اوپر کوئی روتا ہے تو اس سے میت کے اوپر عذاب مزید ہوتا ہے؟ کیا اس کے میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے کسی کے رونے سے؟ تو اصل میں یہ ایک حدیث کا غلط فہم ہے جس کی تشریح حضرت عائشہ نے بعد میں بتائی۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی آتی ہے، یہ ابن عمر سے روایت ہے، المغیرہ سے روایت ہے، مطلب کئی لوگوں سے یہ روایت ہے۔ یہ حدیث یہ ہے کہ المیت یعذب ببکاء الحی علیہ، کہ مطلب جو میت ہے اس کے اوپر رونے سے، مطلب اس کے اوپر رونے سے جو زندہ ہیں وہ اس کے اوپر روتے ہیں تو ان کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایکچولی میں حدیث کا حصہ ہے اور یہ ایک غلط تشریح ہے حدیث کی، جس کی صحیح ایکسپلینیشن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دی۔ تو یہ حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 1288، یہ پوری لمبی حدیث ہے جس کے اندر ساری ایکسپلینیشن ہے۔ یہ واقعہ ہے جب حضرت عثمان کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس پر جو ابن عمر ہیں انہوں نے عمر بن عثمان سے کہا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں روکو گے رونے سے؟ تو مطلب جو لوگ رو رہے تھے میت کے اوپر، تو کیا تم نہیں رو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زندہ ہیں اگر وہ روتے ہیں میت کے اوپر تو اس سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ تو پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ پورا آگے واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر کو مطلب وہ گھائل ہو گئے اور اس کے بعد ان کی مطلب وفات کے وقت، تو جب ان پر صہیب رو رہے تھے تو ان سے عمر نے کہا کہ کیا تم نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جس میں کہ نبی نے فرمایا کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے سے، ببکاء اہلی علیہ؟ تو یہ حضرت عمر نے ان سے کہا۔ تو جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ابن عباس انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تو حضرت عائشہ نے اس کی صحیح تشریح دی۔ انہوں نے کہا کہ رحم اللہ عمر، کہ اللہ کی رحمت ہو عمر پہ۔ پھر انہوں نے صحیح تشریح دی کہ یہ جو بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو غیر ایمان والے ہیں یہ بات ان کے لیے تھی، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مطلب قبر کے پاس سے گزر رہے تھے ایک یہودی عورت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور جو ہے قبر میں اس میت کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو غیر ایمان والے ہیں، یہ مطلب جو یہودی عورت تھی اس کے بارے میں یہ حدیث تھی کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اور گھر والے رو رہے ہیں۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ رونے سے عذاب ہو رہا ہے، مطلب رونے سے عذاب نہیں ہو رہا، عذاب تو ہو ہی رہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں کہا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ قالت حسبکم القرآن، کہ تمہارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، مطلب اس بات کی تشریح کے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ اور انہوں نے سورہ فاطر کی جو آیت ہے، آیت نمبر 18، سورہ فاطر سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 18 وہ پڑھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دیٹ از no bearer of burden shall bear the burden of any other، یعنی کہ کوئی مطلب اگر کسی نے کوئی گناہ کرا ہے تو وہ اس گناہ کا بوجھا اٹھائے گا، یہ نہیں ہے کوئی کچھ اور کرتا ہے تو وہ اس کا بوجھا اٹھائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے اس بات کا صحیح مفہوم دیا، جس کو مطلب جس کا ایک غلط فہم لے لیا تھا کہ رونے سے مطلب بالکل کہ رو ہی نہیں سکتے، کہ تو یہ فہم لے لیا گیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس کا صحیح فہم جو ہے بتایا کہ رونے سے کوئی عذاب نہیں ہوتا، یعنی کہ عذاب آلریڈی ہو رہا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مطلب یہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ صحیح فہم یہ ہے اس حدیث کا، اس بات کا جس کی تشریح حضرت عائشہ نے کری، اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھا اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی کہ no bearer of burden shall bear the burden of any other، یعنی کہ اگر آپ نے نیکی کری ہے تو وہ آپ کی ہے، کسی اور کے کچھ کرنے سے آپ پر عذاب کیوں ہوگا؟ تو یہ صحیح تشریح ہے اس حدیث کی۔ تو کئی بار دیکھا گیا ہے کہ مطلب صحابہ نے بھی مطلب ان کو غلط فہم ہوا اس حدیث کا، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے جو ہے اس کو کلیریفائی کرا اس بات کو۔ تو رونے سے کوئی مطلب میت پر عذاب نہیں ہوتا، ہاں لیکن ایک اتنی مطلب بری طرح سے کوئی روئے کہ اپنے تھپڑ مارے، کپڑے پھاڑے،
تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چاٹے مارے یا کپڑے پاڑے یا جہالت مطلب دور جاہلیت کی طرح کی چیخ پکارے کرے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے. لیکن رونے سے کوئی کسی مطلب عذاب نہیں ہو سکتا، اور آپ اپنی میت کے لیے رو سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.